حدیث میں آپ کو سناؤں انشاءاللہ عز و جل، اس کو آپ سن لیں گے تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے دل سے امیر ہونے کا سپنا نکل جائے گا۔ آپ کبھی یہ سوچیں گے نہیں کہ یار میں کبھی امیر بن جاؤں، آپ کبھی نہیں سوچیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے اندر رب تبارک و تعالی غریب لوگوں سے ایسے ہی معذرت طلب کرے گا جیسے دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے طلب کرتا ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ آج کسی نے کوئی غلطی کر دی تو کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے یار، میں ویسا چاہتا نہیں تھا۔ معذرت کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان سے معذرت طلب کرتا ہے، کل قیامت میں رب تبارک و تعالی ہر فقراء سے ایسے ہی معذرت طلب کرے گا، اور رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری عزت و جلال کی قسم، تو یہ نہ سمجھ کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے دولت نہ دی کہ لوگ تجھے حقیر سمجھے، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے دولت نہ سمجھی کہ لوگ تجھے یتیم اور فقیر اور مسکین سمجھے، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے دولت نہ کہ لوگ تجھے آئے تو دھکا دے کر نکل جائے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اور اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے دولت نہیں دی کہ آج میں نے دن آخرت کے اندر تیرے لیے یہ انتظامات تیار کر رکھے ہیں، تیرے لیے یہ مرتبہ تیار کر رکھا ہے، تیرے لیے یہ عہدہ تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے میرا رب فرمائے گا کہ بندے جا، یہ جو جہنمیوں کی لائن لگی ہے، لائن اس کے اندر جا، اور جس نے تیری مدد کی ہو، جس نے تجھے کھانا کھلایا ہو، جس نے تجھے پانی پلایا ہو، جس نے تجھے لباس دیا ہو، ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لے اور جنت کی طرف لے جا۔ اب آپ کے کسی کے دل میں یہ امید ہے کہ وہ امیر بنے؟ بتائے کوئی اٹھائے ایک بھی ہاتھ کہ کوئی یہ چاہتا ہو کہ امام صاحب نانا میں تو امیر بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ چاہت نہیں چاہیے۔ میرے بھائی کوئی نہیں چاہے گا، اور دنیا میں اس سے بدترین، بے وقوف نہیں بولوں گا، بدترین شخص کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس حدیث کو سننے کے بعد وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو دنیا کے اندر ہی چاہتا ہوں عیش و آرام۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں عیش و آرام لے لو، مگر کتنے سال؟ کتنے سال؟ کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال تو اینڈ ہی ہے۔ آج تو اگر کوئی 100 سال جی جائے تو کہتا ہے کہ بھائی مرے گا نہیں کیا؟ مرے گا نہیں کیا؟ رشتے دار پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی یار 100 سال کا ہو گیا ابھی تک جی رہا ہے یار، کب یہ مرے گا، کب ہمارے حصے جائیداد لگے گی؟ بولتے نہیں بولتے؟ یہ میں نے سنا ہے بھائی، یہ سنا ہے میں نے۔ اور اگر کوئی انسان بیمار پڑ جائے تو پھر تو وہ امام صاحب کے پاس آتا ہے کہ بولو دعا کر دو آپ کو فیصلہ ہو جائے ان کا، پریشان آ گئے۔ تو اگر دولت بھی اگر کسی انسان کو ملی ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لو آپ 60-70 سال، اور آج کل تو ایسے ہے کہ ایسی ایسی بیماری لگ گئی انسان کھا بھی نہیں سکتا، شوگر لگ گئی میٹھا نہیں کھا سکتا، میٹھا نہیں کھا سکتا، وہ بہترین سے بہترین مٹھائیاں رکھی ہے نہیں کھا سکتا۔ وہ پوچھا گیا کیوں؟ بولا مر جاؤں گا، کھا لوں گا تو مر جاؤں گا۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ بھائی؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس دولت سے تم کھا بھی نہیں سکتے، اس دولت کا فائدہ کیا؟ اور بہت سے ایسے دولت مند ملیں گے جو بہترین لباس بھی نہیں پہن پائے، کنجوسی میں زندگی گزار رہے، لباس بھی ڈھنگ کا نہیں پہن رہے، زندگی ہوگی سائیکل گھسیٹ رہے۔ میں جانتا ہوں اس لوگوں کو، یقین سے کہ میں جانتا ہوں اس لوگوں کو، اتنے پلاٹ ان کے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹی کو بھی دے دیا، بیٹوں کو بھی دے دیا، دامادوں کو بھی دے دیا، نواسا نواسی کو بھی دے دیا، وہ خود سائیکل پہ گھوم رہے ہیں، خود پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں کہ ایک شرٹ کو 10 سال پہلے کسی نے دیکھی تھی تو وہ کہہ رہے امام صاحب 10 سال سے یہ پہن رہا ہے بندہ، اس نے دوسری شرٹ نہیں خریدی، ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ اب بتاؤ ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ ہاں اگر وہ انسان عاجزی کے طور پر ایسے کپڑے پہنے تو بڑا عزت والا ہے، لیکن وہ عاجزی کے لیے نہیں، اپنے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے وہ کپڑے پہن رہا ہے، تو بے وقوف ہے کہ نہیں وہ شخص کہ اللہ نے اس کو دیا بھی، دنیا کو دے رہا ہے، خود ایسے حالات میں گھوم رہا ہے، تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنی غریبی پر، اپنے فقر پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا، کبھی بھی افسوس نہ کرنا، کیونکہ یاد رکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام تمام نبیوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، بادشاہ بھی بنایا انہیں اور ملک بھی عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، اتنا بڑا ان کو سب کچھ عطا فرمایا،
لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبیوں کے اندر سب سے آخر جنت میں جائیں گے وہ، نبیوں کے اندر سب سے آخر جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مال بہت تھا، ان کے پاس دولت بہت تھی. نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی وہ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے گناہ ہو جائے. اب آپ بتائیں کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ نبیوں کے اندر جنت میں جا رہے ہیں، سب سے آخر میں جا رہے ہیں. اور ایک صحابی ہے عبد الرحمن ابن عوف، جن کو دنیا کے اندر حضور نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے. کیا فرمایا؟ جنت میں جاؤ گے تم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے وہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دولت بہت تھی. حضور کو جب ملیں گے، بات تو بڑی ہے لیکن ٹائم ہو گیا ہے، حضور کو جب وہ جنت میں ملیں گے، حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ملیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ اتنا ٹائم کیسے لگ گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ حضور مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ میں یہاں تک پہنچوں گا. کیوں؟ کہ میرے پاس مال اتنا تھا کہ اس کا حساب دیتے دیتے یہاں تک ہو گیا.